بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ مجلس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور معرفت کا مقصد اللہ کی محبت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کو چاہنے لگے۔ اس کے لیے اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور اسی کے پیش نظر یہ آیت ہے جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو بے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی خصوصی صفت ہے۔ کافر لوگ دنیا کو چاہتے ہیں، مال و متاع کو چاہتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو چاہتے ہیں اور اپنے باطل معبودوں کو چاہتے ہیں، لیکن مسلمان اللہ کو چاہتا ہے، اللہ سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی خصوصی صفت ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ ہم سب لوگوں کو اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، لیکن اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی اس کا طریقہ بھی گزشتہ بار آپ کے سامنے آ گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ خود تم کو چاہنے لگے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ نے بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے ہی انسان اللہ کی محبت کا راستہ طے کر سکتا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے بتانا یہ ہے کہ اللہ کی محبت کس قدر اہمیت رکھتی ہے اور اس کی علامتیں کیا ہے۔ محبت ایک قلبی تعلق ہوتا ہے۔ ہم لوگ عام طور پر بھی یہ لفظ ہماری زبانوں میں استعمال کرتے ہیں، مجھے فلاں چیز سے محبت ہے، فلاں آدمی کو فلاں آدمی سے محبت ہے، فلاں آدمی کو فلاں چیز سے محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دلی تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے بے پناہ طور پر انسان اس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے، اللہ کو پسند کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کوئی اور محبت نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان ایک دی ہے اور دل بھی ایک۔ بہت سے اعضاء وہ ہیں جو دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پیر دو ہیں، آنکھیں دو ہیں۔ زبان کو دیکھو تو وہ بھی اوپر نیچے کا حصہ مل کر دو حصے ہیں۔ اسی طریقے پر کان دو ہیں، ناک کے بھی دو حصے ہیں، بہت سارے اعضاء دو ہیں۔
لیکن اللہ نے زبان کو ایک عطا کیا اور دل کو ایک، یہ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں دل جو ایک ہے وہ صرف مجھ ایک کے لیے ہی ہو، اس میں کسی اور کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس میں اگر بسا ہے تو اللہ ہی بسا ہو، اس میں اگر محبت ہو تو اللہ ہی کی محبت ہو، انسان کسی اور کو نہ چاہے۔ ہاں، محبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ محبتیں ہیں جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ ڈالنے والی، اور ایک وہ محبتیں ہیں جو اللہ کی محبت میں معین اور مفید ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، یہ دنیا کی محبت اللہ کی محبت میں مانع بنتی ہے، رکاوٹ ڈالتی ہے۔ ایک آدمی ایک آدمی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، ایک آدمی ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا، چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ ایسی تمام محبتوں کو اپنے دل سے نکال دینا ہے۔ دنیا کی ایسی کوئی محبت ہمارے دل میں نہ ہو جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ ڈالنے والی۔ دوسری وہ محبتیں ہیں جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہیں ڈالتی، بلکہ اللہ کی محبت کے لیے معین ہوتی ہیں، مفید ہوتی ہیں، کارآمد ہوتی ہیں۔ جیسے نبی کی محبت، اگر ہم نبی سے محبت رکھیں گے تو اللہ کی محبت میں رکاوٹ پڑے گی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ رکاوٹ بن جائے گی؟ رکاوٹ نہیں بلکہ اور زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے پر اہل اللہ سے محبت، علماء کرام سے محبت، دین سے محبت، دینی چیزوں سے محبت، تمام پیغمبروں سے محبت، اسی طرح ماں باپ سے محبت، اسی طرح بیویوں سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، یہ درجہ بدرجہ وہ محبتیں ہیں جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہیں ڈالتی۔ بلکہ میں تو آپ کو کیا بتاؤں، امام غزالی نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر، وہ یہ کہ نکاح اللہ کی محبت میں معین بنتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ بیوی کی محبت رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ بیوی کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کہیں گے وہ کیسا ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ جب آدمی بیوی سے صحیح محبت کرنے لگے گا تو اس کے دل سے غیر بیوی کی محبت نکل جائے گی، اور جو لڑکا، جو مرد اپنی بیوی سے صحیح محبت نہیں کرتا اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہوتا ہے، بیوی کے پاس کم جاتا ہے، غیر بیوی کے پاس زیادہ جاتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، غور کر لیجئے، جوانوں کو خاص طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو مرد اپنی بیوی سے محبت کرے گا تو بیوی سے محبت کرنے کے بعد سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ غیر بیوی کو دیکھنے لگے، جاتے ہوئے دیکھنے لگے، آتے ہوئے دیکھنے لگے، نظریں ادھر کی ادھر کرنے لگے یا غلط جگہوں پر جانے لگے، اسے کہ اس کا دل تو بیوی میں ہے۔ اور یہ بیوی کی جو صحیح محبت ہے، یہ محبت اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے وہ بہت سی برائیوں سے بچ رہا ہے۔ جب شیطانی خیالات سے بچ رہا ہے، نفسانی جذبات سے بچ رہا ہے، غلط تقاضے اس کے دل میں نہیں پیدا ہو رہے، غلط جگہ جانے کے تقاضے نہیں پیدا ہو رہے، وہ ان سب چیزوں سے بچ رہا ہے۔ اس لیے بچ رہا ہے کہ بیوی سے صحیح محبت اس کی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کی محبت اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس کے لیے معین اور مددگار۔ اور جو ادھر ادھر جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بیوی سے محبت نہیں ہے، بیوی سے محبت نہیں، ادھر محبت کر رہا ہے، ادھر محبت کر رہا ہے، ادھر دل لگا رہا ہے، ادھر دل لگا رہا ہے، بھٹک رہا ہے، غلط جگہ جا رہا ہے، گندی حرکتیں کر رہا ہے، نظر بازی میں مبتلا ہے، غلط تعلقات میں مبتلا ہے،
فولوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، برائیوں اور خبائث اور رذائل میں مبتلا ہے، اسے کہ بیوی سے محبت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ واقعہ سنایا کرتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا۔ جنید بغدادی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، اور صوفی اور بزرگ بھی تھے۔ ان کے پاس ایک عورت آئی، برقع پوش، آ کر اس نے کہا کہ حضرت مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ حضرت نے اسے بٹھایا، پردے سے تھی عورت، تو حضرت نے پوچھا کہ کیا ہے مسئلہ؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی شکایت لے کے آئی ہوں۔ کیا شکایت ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر میرے پاس کم آتا ہے، غیر عورتوں کے پاس زیادہ جاتا ہے، غیروں سے تعلقات قائم کرتا ہے۔ یہ وہ زمانے کی بات ہے جب ایسے واقعات وہاں بہت ریئر تھے، یعنی لاکھوں میں کوئی ایک واقعہ ایسا آ گیا۔ اب تو ایسا ہے کہ گھر گھر یہ ہو رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ نمازی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، فون کا غلط استعمال کر رہا ہے، کبھی کبھی ذکر بھی کر رہا ہے، مجالس میں شرکت بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود غلط تعلقات قائم کر رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، بہت ہی عجیب و غریب زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرے شوہر کا حال یہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی، اور اسی میں اس کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکل گئے کہ حضرت اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں اپنا چہرہ آپ کو دکھا کر آپ سے پوچھتی کہ جس کی بیوی میرے جیسی حسین اور خوبصورت ہو، کیا ایسا مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جا سکتا ہے؟ اللہ نے مجھے بے پناہ حسن دیا ہے، اس کے باوجود میرا شوہر میرے سے محبت نہیں کرتا، غیروں سے محبت کرتا ہے۔ جنید بغدادی پر یہ بات سنتے ہی غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ وہ عورت تو بیچاری چلی گئی، لوگوں نے حضرت کو سلا دیا، پھر کچھ علاج معالجہ کیا گیا، پھر اس کے بعد ہوش برقرار ہوئے تو حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا ہو گیا تھا؟ تو فرمایا کہ تم نے سنا نہیں کہ عورت کیا بول رہی تھی؟ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا چہرہ آپ کو کھول کر دکھاتی کہ میں کیسی حسین و جمیل ہوں، میرے جیسی حسین و جمیل بیوی کے ہوتے ہوئے کیا کوئی مرد غیر عورت کے پاس جا سکتا ہے؟ حضرت نے کہا یہ سننے کے بعد مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے جس کا خدا میرے جیسا ہو وہ مجھے چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی طرف جا سکتا ہے؟ ہمارا خدا کیسا ہے؟ جو ساری دنیا کو حسین بنانے والا، وہ خود کتنا حسین ہوگا؟ جو ساری دنیا کے لوگوں کو کمالات سے نوازنے والا ہو، وہ کیسا صاحب کمال ہوگا؟ جس نے سورج کو ایسا روشن بنایا، چاند کو ایسا روشن بنایا، ستاروں کو ایسا روشن بنایا، مردوں اور عورتوں کو حسن بے مثال عطا فرمایا، ایسے ایسے حسینوں کو دنیا کے اندر پیدا فرما دیا، اس پوری کائنات کے اندر کمالات ہی کمالات رکھ دیے ہیں۔ جو خدا کے ان کمالات کو ساری دنیا میں پیش کرنے والا، دینے والا، اور ساری دنیا کو حسن و جمال سے نوازنے والا، وہ خود کیسا حسین ہوگا، جمیل ہوگا، صاحب کمال ہوگا۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندوں سے، اشعار میں انہوں نے یہ مضمون ادا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے بتا کہ میں حسین ہوں کہ سورج حسین ہے، بتا کہ چاند حسین ہے یا میں حسن رکھتا ہوں،
بتا کہ عورتوں مردوں میں جو حسین حسین تجھ کو نظر آ رہے تھے، میرے حسن کے مقابلے میں کیا ان کا حسن تجھے حسن نظر آ رہا تھا؟ یہ قیامت کے دن پوچھو گی۔ آج لوگ بھٹک رہے ہیں، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، دماغ خراب کر رہا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں پوچھو گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نکاح اور اس کی وجہ سے بیوی کا آنا اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت میں اضافہ کرنے والی بات ہے، اس لیے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر محبت صحیح بیوی کے ساتھ موجود ہو، اگر بیوی سے صحیح محبت نہیں ہے تو وہی حال ہوگا جو وہ عورت بیان کر رہی تھی، میرے جیسی حسین پھر بھی جا رہا ہے ادھر ادھر۔ یہ اس لیے کہ بیوی سے صحیح محبت نہ کیا، اسی لیے بیوی کی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بیویوں سے محبت کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اجر ملتا ہے۔ اب یہ اجر ملنا کیوں؟ محبت ہو رہی ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں بہت سی گندی محبتوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ جب بہت سی گندی محبتوں سے بچ جاتا ہے تو اس کے ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے۔ یہیں سے وہ راز سمجھ میں آتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نکاح کرتا ہے اللہ کے لیے فقد استکمل ایمانہ، اس کا ایمان وہ مکمل کر لیتا ہے۔ من تزوج للہ فقد استکمل ایمان، جو آدمی کے شادی کرتا ہے اللہ کے لیے وہ اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی نکاح کرے تو ایمان کیسا مکمل؟ اسی حدیث میں یہ بھی ہے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، جو باقی آدھا ایمان ہے اس میں اللہ سے ڈرتا رہے، وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ آدھا ایمان شادی سے مکمل ہوا، آدھا ایمان تقوی سے مکمل ہو جائے گا، اور آدمی مکمل ایمان والا ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگوں کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی، اس پس منظر میں اس کو سمجھیے جو میں نے عرض کیا ہے، واقعی سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک آدمی جب نکاح کرتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کے گروہ، تم لوگ شادی کر لو، اگر تم حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل ہو۔ اس کے بعد میں فرمایا کیونکہ نکاح بہت معاونت کرتا ہے، مدد کرتا ہے آنکھوں کو نیچا رکھنے میں، شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں۔ اغض للبصر واحسن للفرج، آنکھوں کو نیچا رکھنے کا فائدہ دیتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ اس طرح انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب یہ دو گناہوں سے بچ گیا تو ماشاءاللہ متقی و پرہیزگار ہو گیا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ محبتیں جو اللہ کی محبت میں معین اور مددگار بنتی ہیں، علماء کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، اسی طرح بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت، رشتہ داروں سے محبت۔ یہ محبتیں اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہیں بلکہ اضافہ کرنے والی ہیں۔ اور دوسری وہ محبتیں ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں، غلط محبتیں کر لیا، غیر عورتوں سے محبت کر لیا، دنیا کی حرص اور ہوس دل کے اندر پیدا کر لیا، دنیا کی چیزوں کی محبت اپنے دل کے اندر ڈال لیا، یہ محبت اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو ایسی تمام محبتوں سے نکالنا اور صرف اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کو اضافہ دینے والی محبتوں کو دل کے اندر پیدا کر لینا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں. جب بے پناہ محبت آ جاتی ہے تو اس کی کچھ علامتیں جس سے آدمی یہ پہچان سکتا ہے کہ میرے اندر اللہ کی محبت آ گئی کہ نہیں آ گئی. یعنی ایک تھرمامیٹر ہے جس سے آپ اپنی محبت کا درجہ معلوم کر سکتے ہیں. میرے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کتنے درجہ کی ہے. وہ کیا تھرمامیٹر ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے احکام کو پوری طرح نبھاتا ہے. کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کو چاہے لیکن اللہ کی بات کو نہ چاہے، دعویٰ کرنے لگے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ حکم دیتے ہیں نماز پڑھو، کہتا نیند آ رہی ہے. اللہ کہتے ہیں صبح میں اٹھا کرو، یہ کہتا ہے کہ طبیعت نہیں چاہ رہی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز پڑھو، یہ کہتا ہے کہ میرے پاس میں وقت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں فلاں حکم کی تابع داری کرو، یہ کہتا ہے کہ میرا دل مانتا نہیں ہے. ارے تیرا دل نہیں مانتا تو تیرے دل میں اللہ کی محبت کہاں؟ کچھ لوگوں کا حال وہی ہے جو مولانا روم نے لکھا ہے کہ مجنو اور لیلا کو چاہنے والے بہت سے مجنو پیدا ہو گئے تھے. ایک مجنو اصلی تھا، باقی سب مجنو نقلی تھے. ایک مجنو اصلی تھا، وہ اس کی محبت میں گرفتار رہتا تھا. وہ اس کی محبت میں اتنا گرفتار کہ اس کا باپ ایک دفعہ اس سے کہا کہ میں تجھے حج کو لے جاتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کعبے میں جا کر یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت نکال دے. اس نے کہا بہت اچھا، تیار ہو گیا. باپ اسے اپنے ساتھ میں لے گیا، پورا خرچہ دے کر وہاں سے لے کر کعبۃ اللہ پہنچا. جا کر وہاں کہا کہ یہاں دعا کر لے، اسے کہ کعبے کے پاس کی دعا قبول ہوتی ہے. تیرے دل میں لیلا کی محبت گھس کر تجھ کو اس نے برباد کر دیا ہے، تیرے احوال غلط ہو گئے ہیں، تو صرف اسی کی یاد میں پڑا رہتا ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا. لہذا تو وہاں جا کر یہ دعا کر دینا کہ اے اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت نکال دے. اس نے وہاں جا کر دعا شروع کر دی، اے اللہ لیلا کی محبت اور زیادہ کر دے. تو اتنا مجنون تھا وہ، اسی لیے اس کا نام مجنو ہو گیا. اصل میں مجنو کا نام بعض کہتے امرؤ القیس تھا. امرؤ القیس بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے اشعار کے مجموعے اب بھی ملتے ہیں کتابوں کے اندر. بہت بھاری عرب کے شاعر تھے وہ. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہی امرؤ القیس جو تھے شاعر، وہی مجنو بن گئے تھے. بہرحال بتائے رہا ہوں کہ ایک تو یہ اصلی مجنو تھے اور بہت سارے نقلی مجنو بھی ہو گئے تھے. جسے دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ میں مجنو ہوں، لیلا کا مجنو ہوں، لیلا کا عاشق ہوں. اس کے گھر کے پاس ایک بار سب جمع ہو گئے تھے. جو اصلی مجنو تھا وہ تو کہیں آخر میں بیٹھا ہوا تھا. وہ اتنا بے خبر تھا اپنے آپ سے کہ اسے کوئی اپنا بھی سدھ نہ تھا. کئی باز ادھر کونے میں پڑا ہوا تھا. بہت سارے مجنو اس کے گھر کے آس پاس ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے. لیلا نے جب دیکھا کہ بہت سارے مجنو ہو گئے ہیں تو اس نے اپنی باندی کو بھیجا ایک طبق دے کر اور ایک چھری دے کر کہ جاؤ یہ جتنے مجنو بیٹھے ہیں ان سے کہنا کہ لیلا کہ تم اگر عاشق ہو تو لیلا تم سے کہتی ہے کہ اپنے جسم کا ایک ٹکڑا چاقو سے کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دو. اب وہ باندی آئی تو ایک پہلا مجنو ملا. اس سے جا کر اس نے کہا کہ تم لیلا کے مجنو ہو؟ ہاں ہاں میں تو لیلا کا مجنو ہوں. کیا قصہ ہے؟ کہا کہ لیلا کا کہنا ہے کہ اس پلیٹ میں اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر رکھ دو. اس نے کہا وہ مجنو میں نہیں ہوں، پیچھے ہے.
تو اس نے اس کے پاس بھیج دیا، اس نے اس کے پاس بھیج دیا، اس نے اس کے پاس میں بھیج دیا۔ وہ جو آخری میں بیٹھا ہوا تھا وہ واقعی مجنون تھا۔ اس سے جب جا کر کہا تو اس نے جو ہے اپنے جسم کا ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر اس کے اندر رکھ دیے۔ یہ اصلی مجنون ہے، یہ سارے نقلی مجنون۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی مجنون ہیں کہ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو تو نماز کے لیے تیار نہیں، اللہ کہتے ہیں ذکر کرو تو ذکر کرنے تیار نہیں، اللہ کہتے ہیں پابندیاں کرو تو پابندیاں کرنے تیار نہیں، لیکن پوچھے تو سب بولتے ہیں مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے۔ بھائی جب بولتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے محبت کا اس تقاضا، یہ تقاضا بھی پورا کرنا چاہیے، اور سب سے پہلا تقاضا یہ ہے اور سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ جتنے احکام ہیں، چاہے وہ احکام عبادت کے ہو، چاہے وہ احکام بیع و تجارت اور معاملات کے ہو، حلال و حرام کی تمیز کے بارے میں ہو، کمائی کے ذرائع کے بارے میں ہو، یا اسی طریقے پر معاشرت اور گھریلو زندگی کے بارے میں ہو، بیوی بچوں کے بارے میں ہو، ماں باپ کے بارے میں ہو، رشتہ داروں کے بارے میں ہو، اسی طریقے پر اخلاق کے بارے میں ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بات ہو، اللہ نے جو حکم دے دیا اس کے مطابق انسان زندگی بسر کرے، یہ سب سے پہلی علامت ہے اللہ کی محبت کی۔ اگر کوئی یہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے ہے۔ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ مومن ہے۔ مومن کے پاس محبت ضرور ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مومن ایسا ہو جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، نعوذ باللہ، ایسا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو بھی مومن اس کے پاس اللہ کی محبت ضرور ہے، لیکن محبت کے درجات ہوتے ہیں جیسے کہ آگ کے درجات ہوتے ہیں۔ ایک ہے چنگاری، چنگاری میں اگر آپ رکھ دیں اور چائے بنانا چاہے تو بن جائے گی۔ ہماری سب محبتیں ایسی ہے، چنگاری وہ بھی راکھ میں دبی ہوئی ہے، چنگاری بھی ہے راکھ میں دبی ہوئی ہے۔ اب وہ راکھ کے اندر کی چنگاری چائے کیسے بنا دے گی، کھانا کیسے بنا دے گی، بریانی اس میں کیسے پک جائے گی، حلوہ مانڈا اس کے اندر کیسے تیار ہو جائے گا؟ ارے بھائی وہ تو آگ اس وقت کام کرتی ہے جب اس کے اندر بھڑکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری محبت ہے لیکن اتنی کمزور ہے کہ نماز کے لیے تیار نہیں، ذکر اذکار کے لیے تیار نہیں، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ میری محبت بہت کمزور ہے، لیکن بہت کمزور، چنگاری کی طرح اسے بھڑکا کر بڑی کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اہم ترین علامت اللہ کی محبت کی یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایسی محبت نہیں ہے جیسی محبت ہونی چاہیے، ورنہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کی محبت ہو اور وہ اللہ کے حکم کو توڑ دے، اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، اللہ کہے جھوٹ نہ بولو یہ جھوٹ بولنے لگے، اللہ کہے کہ زنا نہ کرو یہ زنا کاری کرنے لگے، اللہ کہے شراب نہ پیو آدمی شراب پینے لگے، اللہ کہے کہ رشوت نہ کھاؤ بندہ رشوت کھانے لگے، اللہ کہے حسد نہ کرو بندہ حسد کرنے لگے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کی نافرمانی پہ تلا ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ کی محبت ہے؟ دوسری علامت یوں کہہ لیجئے یہ ایک تھرمامیٹر ہے، اس کے ذریعے پہچان ہوگی کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو انسان تمام گناہوں سے بچے گا۔ گناہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری گناہ اور ایک باطنی گناہ۔ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ،
ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ کہتے ہیں ظاہری اعضاء سے سرزد ہونے والے گناہ، جیسے زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، پیر سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کا نام ہے ظاہری گناہ۔ باطنی گناہ وہ جو دل سے ہوتے ہیں، جیسے تکبر، ریاکاری، دنیا کی محبت، حسد اور کینہ اور بغض، یہ وہ گناہ ہے جو دل سے سرزد ہونے والے ہیں۔ جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور سچی محبت ہو، وہ ظاہری گناہ بھی نہیں کرتا، باطنی گناہ بھی نہیں کرتا، تمام گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں مر جاؤں گا، کیا کچھ ہو جاؤں گا۔ وہ کہتا مر بھی جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی محبت میں مر جاؤں اچھا ہے، گناہ کرنے سے تو اچھا ہے کہ ابھی مر جاؤں۔ میں نے شاید آپ کو سنایا ہے حضرت جگر مراد آبادی کا قصہ۔ جگر مراد آبادی ایک شاعر تھے، ہندوستان کے معروف شعراء میں ان کا نام ہے، استاد شعراء میں ان کا نام ہے۔ بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے ادیب تھے، با کمال شاعر مانا جاتا ہے ان کو لت لگ گئی تھی شراب کی، ہر وقت شراب پیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب مشاعرے کی مجلس میں آنا ہوتا تو شراب پی کر مشاعرے کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اور اسی حالت کے اندر اشعار پڑھتے تھے اپنے، اور مجلس کو گرم کر دیتے تھے۔ ترنم بھی اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، بہترین آواز اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، شاعری میں تو ریکارڈ تھا۔ بہرحال یہ عادت تھی ان کی، لیکن انہوں نے ایک بار اپنی اس علت کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کی محبت میں آ گئے، اللہ نے اپنی محبت سے ان کو نواز ڈالا۔ جب چھوڑا تو ایسا چھوڑا کہ انہوں نے کہا مر بھی جاؤں گا تب بھی ہاتھ نہیں لگاؤ۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ عزیز الحسن مظہور، جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان سے ملاقات ہو گئی جگر مراد آبادی کی۔ دونوں میں پہلے سے تعلقات تھے۔ جگر مراد آبادی نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ خواجہ صاحب آپ بھی تو ہم جیسے ہی تھے، دنیا دار، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا اونچا بنا دیا، آپ بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے، کیسا پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں ہوں، بس ایک اللہ والے کی صحبت نے میرے اندر کچھ اثر کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت کا بڑا اچھا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اولیاء اللہ سے بھاگتے ہیں، جو لوگ علماء اکرام سے بھاگتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، انقلاب ان کی زندگیوں میں آتا ہے جو اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں اور اٹھتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اپنے اندر کچھ پیدا کرنے کی کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے صحبت کو بہت مؤثر مانا گیا ہے۔ اس کی تاثیر کا اندازہ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی 2 مثالوں سے کرا دیتا ہوں۔ مثلا ایک مجلس میں آپ گئے، وہاں گئے تو وہ مجلس والے سارے کے سارے ہنس رہے تھے، اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ کیوں ہنس رہے ہیں۔ آپ وہاں نہیں تھے جب ہنسی کی کوئی بات شروع ہوئی تھی، اس وقت آپ وہاں پہنچے جب بات ختم ہو کر ان کی ہنسی شروع ہو گئی تھی، اور وہ سارے کے سارے لوٹ لوٹ کر جو ہے ہنس رہے۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے اور بیٹھیں گے تو آپ کو بھی چاہے کہ نہ چاہے ہنسی آ جائے گی، بلکہ میں بول رہا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ سب کے چہروں پر کچھ ہنسی آ گئی۔ یعنی تاثیر صحبت کا اثر دیکھیے، صحبت کا ذکر بھی صحبت تاثیر پیدا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس مجلس میں جائے گا آدمی، اسے پتا ہو کہ نہ ہو، چاہے کہ نہ چاہے، مانے کہ نہ مانے، لیکن بہرحال ہنسنا شروع کر دے گا۔
ہنسنے کے بعد پوچھے گا ارے کیوں ہنس رہے تھے بھائی تم؟ تب وہ بتائیں گے اس لیے ہنس رہے تھے، اسے دوبارہ ہنسی آئے گی پھر۔ یہ ہے صحبت کی تاثیر۔ ہنسنے والوں میں بیٹھو تو ہنسا آئے گا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ آپ ایک مجلس میں پہنچے جہاں سب رو رہے تھے، آپ کو پتا نہیں کہ بھائی کیوں رو رہے، کیا بات ہو گئی۔ آپ وہاں بیٹھیں گے تو آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو جھڑنا شروع ہو جائے گے۔ دیکھا صحبت کی تاثیر۔ رونے والوں کی صحبت رونا سکھاتی ہے، ہنسنے والوں کی صحبت ہنسنا سکھاتی ہے، اللہ والوں کی صحبت اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے صحبت کی بڑی تاثیر مانی گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی میں کیا ہوں، البتہ ایک اللہ والے کی صحبت نے میرے اندر اثر کر دیا۔ انہوں نے پوچھا وہ کون اللہ والے؟ انہوں نے کہا حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی، ان کی صحبتوں کے نتیجے میں کچھ اچھا اثر میرے اندر بھی پیدا ہو گیا۔ جگر مراد آبادی نے کہا میں بھی ان کی صحبت پانا چاہتا ہوں، میں بھی ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ان کی بات سننا چاہتا ہوں، لیکن میں تو شرابی ہوں، کیا وہ شرابی کو بھی اپنے سے ملنے اجازت دے دیں گے؟ انہوں نے کہا میں خط لکھ کر پوچھتا ہوں۔ انہوں نے خط لکھا حضرت تھانوی کو، تو خط کا جواب آیا کہ اتنا انتظار کرانے کی کیا ضرورت تھی، بغیر پوچھے ہی آپ ان کو لے کے آتے تو میں ضرور مل لیتا۔ اس کا بڑا گہرا اثر ہوا ان پر۔ انہوں نے کہا میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ کہیں گے کہ ایسے آدمی کو میرے پاس مت لے کے آؤ، لیکن یہ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ شرابیوں کو کیا، کبابیوں کو کیا، سب کو برداشت کر لیتے اور برداشت کر کے ان کی اصلاح فرماتے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا کہ میں جب جاؤں گا تو مجھے شراب پیے بغیر رہنے کو نہیں ہوتا، جب وہاں جاؤں گا تو وہاں بھی مجھے شراب پینی پڑ جائے گی، تو کیا مجھے حضرت اجازت دیں گے کہ وہاں شراب بھی پیوں؟ خط لکھا گیا، جواب اس کا آیا میری خانخواہ میں تو اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ تو پوری ملت کی جگہ ہے، وہاں کے اصول و طریقے مقرر ہیں، میں ان اصولوں کو توڑ نہیں سکتا۔ البتہ میرا گھر جگر صاحب کے لیے موجود ہے، وہ چاہے تو میرے گھر میں بیٹھ کے پی لے۔ اللہ اکبر۔ یہ اصلاح کا طریقہ، اس کا مطلب یہ نہیں کسی کو اشکال ہو جائے کہ بھئی اتنے بڑے آدمی نے شراب پینے کی اجازت کیسے دی تھی۔ بعض لوگ الٹا سوچتے ہیں، منفی سوچ۔ مقصد یہ ہے کہ وہ آئیں گے تو اصلاح ہوگی، اس لیے اجازت دی۔ چنانچہ ویسے ہی ہوا، ان کو وہاں آنے کے بعد پینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ خیر اس کے بعد وہ وہاں پہنچے، حضرت کی مجلس میں پہنچے، باتوں کو سنا، ملاقات کی، زیارت کی، اور پھر اس کے بعد حضرت سے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرے اندر کچھ برائیاں ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ کیا برائیاں ہیں؟ کہا کہ میرے اندر شراب پینے کی لت ہے، دعا کر دیجئے کہ شراب چھوٹ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھتا ہوں، آپ دعا کر دیجئے کہ مجھے داڑھی کی توفیق مل جائے۔ حضرت نے دونوں بیماریوں کے لیے دعا فرمائی، اللہ آپ کی بیماریوں سے آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی یہ دونوں علتیں دور ہو جائے۔ انہوں نے کہا حضرت اور دو دعائیں آپ سے کرانا چاہتا ہوں، ایک دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ مجھے حج نصیب کرے، اور دوسری دعا یہ کر دیجئے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ ایمان پر خاتمہ بہت بھاری چیز ہے، معمولی بات نہیں۔ تمام دنیا کے علماء، تمام دنیا کے صوفیاء اور بزرگان دین ہر وقت کانپتے رہتے ہیں کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا پتہ نہیں، لیکن ہم لوگ بہت مطمئن بیٹھے، گویا کہ ہمیں شیطان چھیڑ ہی نہیں سکتا۔
ہمیں گمراہ کر ہی نہیں سکتا۔ تمام دنیا کے اکابر علماء صوفیہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی وقت بھی اس کے خطرے سے معمون نہیں ہو، کسی وقت بھی اس سے خطرے سے تم معمون نہیں ہو سکتے ہو، ہر وقت خطرہ محسوس کرو کہ پتہ نہیں کب آئے اور بہکا دے۔ تو بہرحال انہوں نے دعا کرائی، حضرت نے وہ 2 دعائیں بھی ان کو دے دی۔ اس کے بعد وہیں تہیہ کر کے نکلا کہ اب سے شراب کبھی نہیں پیو۔ دیکھا صحبت کی تاثیر، اللہ والوں کی صحبت، ایک ہی صحبت نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا جگر کے اندر، جگر میں جگر پیدا کر دیا، ورنہ ان میں جگر نہ تھا، وہ نام کے جگر تھے، کام کا جگر نہیں تھا ان کے پاس، اب اصل میں جگر آیا ان کے پاس۔ اس کے بعد عہد کر کے وہاں سے آئے، شراب بالکل چھوڑ دی۔ جب شراب چھوڑ دی تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شراب کے عادی لوگ جب شراب چھوڑ دیتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس سے کہ ان کا جگر اور ان کا معدہ اس کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز ان کو فراہم نہ کی گئی تو طبیعت کے اندر انقلاب آ جاتا، طبیعت بہت خراب ہو گئی، ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ حکومت ہند نے ان کے علاج کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اور پھر اس کے بعد باہر امریکہ اور لندن سے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلا کر علاج کے لیے مقرر کیا گیا۔ بہت دنوں تک علاج چلتا رہا لیکن کوئی افاقہ نہیں۔ آخر میں ڈاکٹروں نے بڑی گہری ان کی تفتیش کی، بڑی گہرے طور پر ان کا جائزہ لینے کے بعد ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے کہ چونکہ ان کو بہت طویل زمانے سے شراب پی پی کر ان کا معدہ اس کا عادی ہو چکا ہے، اس لیے اگر یہ شراب نہ پیئیں گے تو ان کی بیماری کبھی ختم نہ ہوگی، لہذا تھوڑا تھوڑا شراب ان کو پینا پڑے گا، پیٹ بھر کے نہ پیئے تو کم از کم حلق میں تو اتار لیں۔ ڈاکٹروں نے پورا طے کرنے کے بعد جگر صاحب سے آ کر گفتگو کی اور کہا کہ جگر صاحب ہم نے پورا جائزہ لے لیا، پوری تفتیشات مکمل کر لی اور ایک نتیجے پر ہم لوگ پہنچ گئے۔ پوچھا کیا نتیجہ؟ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا روزانہ شراب پیئیں گے تو آپ کی بیماری ختم ہوگی اور آپ کو اور مزید زندگی مل جائے گی، اور اگر آپ نہ پیئیں تو یہ بیماری ختم نہ ہوگی اور آپ کے لیے خطرہ۔ جگر صاحب نے پوچھا اگر میں تھوڑی تھوڑی شراب روزانہ پیوں تو اور کتنے سال جی سکتا ہوں تمہارے حساب سے؟ ڈاکٹروں نے کہا ہمارا اندازہ ہے کہ اور 10 سال آپ جی سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اگر میں نہ پیوں تو کتنے سال جی سکتا ہوں؟ کہا کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اب یا تب میں چلے جائیں گے۔ اس پر جگر مراد آبادی نے ایک تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں اسی وقت اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی رضا کے ساتھ مر جاؤں، مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ 10 سال جیتا رہوں، ابھی مر جاؤں مجھے پسند ہے۔ اللہ کی رضا کے ساتھ اب مر جانا اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ 10 سال جینا، اب مر جانا بھلا ہے، ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ اس کے بعد ڈاکٹروں نے کہا ہم تو اب کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے گھر لے کر چلو، گھر لے کر گئے۔ اب بیماری تھوڑی بڑھنے لگی، لوگ سمجھے کہ اب میں تب میں مر جائیں گے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد اللہ کی مدد آئی اور بیماری اضافے کے بجائے کمی کی طرف آنے لگی اور تھوڑی تھوڑی بیماری کم ہوتی چلی گئی، طبیعت کے اندر افاقہ ہونے لگا، صحت بحال ہونے لگی، یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور 10 سال نہیں 20 سال تک جیتے رہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ ہمارے اندر بھی ہمت آئے، گناہ کو چھوڑنا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا ہے۔ جو بندہ اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے
وہ ایک طرف اللہ کے تمام احکامات کو پورا کرے گا، اور دوسری طرف اللہ کی کوئی نافرمانی اور کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا، نہ ظاہری گناہ نہ باطنی گناہ۔ بھائیو، آج کا ماحول ایسا ہے کہ لوگ سن رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن گناہ کو چھوڑنے کو ہی تیار نہیں، اپنے اندر کوئی انقلاب لانے کو تیار نہیں۔ میں نے پہلے بھی بارہا کہا کہ اس مجلس کا مقصد عام مجالس کی طرح یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں اور سنیں اور پھر یہاں سے جا کر سب کو انسنی کر ڈالیں اور اپنی زندگی کو جیسے پہلی تھی اسی طرح کی زندگی کے لیے ہم تیار ہو جائیں، بلکہ ہمارے اندر انقلاب آنا چاہیے۔ گناہوں کو چھوڑنا، نیکیوں کو انجام دینا، یہ انتہائی شدید ضرورت کی چیز ہے۔ ہر مومن کے لیے اتنی بات تو فرض درجے کی، اس سے کم کا کوئی درجہ نہیں۔ فرض کا یہ اولین درجہ ہے کہ تمام اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اللہ کی نافرمانیوں اور معاصی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، چاہے ظاہری گناہ ہو چاہے باطنی گناہ۔ اس کے لیے بھائیو آپ لوگ توبہ کیجئے، عزم و حوصلہ پیدا کیجئے۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اس بات کا تہیہ کر لے کہ میں آج سے تمام اللہ کے احکام کو پورا کروں گا اور کوئی خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کی زندگی اللہ کی یاد سے معمور ہوتی ہے، ذکر سے معمور ہوتی ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، مختلف کام انجام دیتے ہوئے وہ اللہ کو یاد رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ذکر زبانی بھی ہوتا ہے، ذکر دل سے بھی ہوتا ہے۔ ذکر زبانی کرے یا ذکر قلبی کرے، بہرحال کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں اپنے آپ کو لگائے رکھے، یہ اس بندے کی ایک علامت ہے جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو آدمی کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا بڑی کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ لیلا سے محبت کرنے والا، اس کی زبان پر یہی تھا، لیلا 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 لیلا۔ مولانا روم کہتے ہیں لیلا کی محبت میں گرفتار ہونے والا مجنو جب لیلا 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 کرتا تھا تو تم مولا کے عاشق ہو تو تمہاری زبان پر مولا 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 کیوں نہ ہونا چاہیے؟ وہ لیلا کہتا ہے تم مولا بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق مولا کہ کم بود از عشق لیلا، مولا کی محبت لیلا کی محبت سے کم کیسے ہو سکتی ہے؟ جب لیلا کے عاشق ایسا تو بھائی مولا کا عاشق کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو دن رات اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، ذکر دل کے اندر بھی داخل کرنا ہے، ذکر اوپر بھی داخل کرنا ہے، زبان سے بھی ذکر کرنا ہے، دل سے بھی ذکر کرنا ہے، اور دل کا ذکر بھی بہت بڑا کام کرتا ہے۔ زبانی ذکر بھی ہو، دل کا بھی ذکر ہو۔ یہاں مولانا روم کی ایک عجیب بات یاد آ گئی۔ مولانا روم نے ایک حدیث ذکر کی ہے جو تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان گوز لگاتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، جہاں جہاں تک اس کی آواز آتی ہے، مؤذن کی آواز، اذان کی آواز، شیطان بھاگ کر اس کے باہر نکل جاتا ہے۔ اور آج کل تو پتہ نہیں شیطان کا حال کیا ہو رہا ہوگا، اس سے کہ لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں نا۔ پہلے تو ذرا آواز کم آتی تھی، یہاں بیدواڑی میں دیے تو ادھر ادھر تھوڑی دور تک تو آواز آئے گی، اس کے بعد نہیں آئے گی۔ تو پہلے زمانے میں بھاگ کر وہاں چلے جاتا ہوگا ذرا نیچے، ادھر سے کوئی اور ایک مسجد والے اذان دیے تو ادھر آ جاتا ہوگا۔
اب تو ایسا ہے بھائی چاروں طرف اذان ہوتی رہتی ہے، تو یہاں تو بھاگ بھاگ کے وہ گاؤں میں چلے جاتا ہوگا، دیہاتوں میں بھاگ جاتا ہو۔ بہرحال وہ بھاگتا بھی بہت تیز ہے، آتا بھی بہت تیز ہے۔ کہیں آپ اس جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں، ماشاءاللہ بنگلور میں تو اب داخل ہی نہیں ہو سکتا، اسے کہ وہ تو گاؤں کو بھاگ گیا ہے، ہمارے شہر میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ جاتا بھی بہت تیز، آتا بھی بہت تیز ہے، منٹوں سیکنڈوں میں ملکوں کی سیر کر لیتا ہے۔ اللہ نے ایسی طاقت دی، جنات کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے۔ ایک صاحب سنا رہے تھے قصہ، مزے کا قصہ، کہ ایک عامل صاحب تھے، ان عامل صاحب نے کچھ عمل کر کے جنات کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب وہ جن جو قبضے میں آیا وہ آ کر ان سے پوچھتا تھا کیا کروں کیا کروں۔ اب وہ سوچتے کیا کام اسے دینا ہے، وہ کہتے امریکہ کو جا کر وہ ایک درخت ہے وہاں سے ایک پتا توڑ کے لے آنا، اور جاتے ہی فوراً آ جاتا، آ کر پھر کہتا حضرت اب کیا کروں، وہ کہتا اب ذرا لندن کو جا کے آنا، وہاں کے باغ میں سے فلاں پھل لے کے آنا، اور 2 منٹ میں پھر لے کے آ جاتا، پھر آ کے پوچھتا اب کیا کروں اب کیا کروں۔ ان کا دماغ خراب ہو گیا، اسے کہ ہر 2 منٹ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اب کیا کروں اب کیا کروں اب کیا کروں۔ اس کی تیز رفتاری کا عالم بتا رہا ہوں، امریکہ کی سیر ہو رہی ہے، لندن کی سیر ہو رہی ہے، فرانس کی سیر ہو رہی ہے، سعودی کی سیر ہو رہی ہے۔ تنگ آ کر انہوں نے سوچا کہ اب اسے کیا کروں، یہ پوچھ رہا ہے کیا کروں، میں اسے کیا کروں۔ ان کے دماغ میں ایک بات آئی، ان کے گھر میں ایک سیڑھی تھی اوپر جانے آنے کی، انہوں نے کہا بس جب میں کام بولوں آ کر کام کر دینا، اور جب کام نہ رہے تو بس سیڑھیاں چڑھتے رہنا اترتے رہنا۔ اب یہ کہاں تک سچا واقعہ ہے مجھے تو نہیں معلوم، بہرحال ایک صاحب یہ سنا رہے تھے مجھے ایک عامل کے بارے میں، واللہ عالم، لیکن ناممکن تو نہیں، صحیح ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال شیطانوں کو جناتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی طاقت دے رکھی ہے۔ تو مولانا روم اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کو رکھ کر امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ایک بڑا عجیب استدلال کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تمہاری زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے شیطان دور تک بھاگ جاتا ہے، تو یہ باہر کی آواز کو تم اپنے دل میں داخل کر ڈالو، یعنی اللہ کا نام اپنے دل میں پیدا کر لو، تو جب دل میں آ جائے گا تو وہ شیطان تمہارے دل پر کبھی حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ وہاں بھاگ جاتا ہے تو آپ یہاں دل کے اندر اللہ اللہ بولتے رہے تو شیطان اندر کیسا آ سکتا ہے؟ بھاگ جائے گا، گھسے گا اندر، دیکھے گا ارے یہاں تو اللہ کے عشق کی آگ ہے، اس دل میں تو اللہ کے عشق کی آگ ہے، یہاں تو میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، وہ اور دور آپ سے بھاگ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اپنے دلوں میں اللہ کا ذکر پیدا کرو، اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر پیدا کرو، اور اس ذکر کی وجہ سے آدمی سراپا ذکر ہو جائے۔ صوفیہ کے ہاں ایک ذکر ہوتا ہے، اس ذکر کا نام ہے سلطان الاذکار۔ کیا نام ہے؟ سلطان الاذکار۔ سلطان کے معنی تو آپ جانتے ہیں، بادشاہ، ذکروں کا بادشاہ۔ سلطان الاذکار یہ ہوتا ہے کہ آدمی ذکر کرتے 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 اس کا پورا جسم ذکر کرنے لگتا ہے، رگ اور ریشہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ہاتھ پیر بھی اللہ کا ذکر کر رہے، میرا دل تو کر ہی رہا ہے، میری آنکھیں بھی کر رہی ہیں، میرے کان بھی کر رہے ہیں، میرا رگ و ریشہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر لگ گیا ہے۔ یہ آدمی ذکر کرتے 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 خود سراپا ذکر بن جاتا ہے۔ تو بھائیو، یہ تیسری علامت، 3 علامتیں میں نے بیان کی
اور چوتھی علامت تو وہ ہے جس کا ذکر گزشتہ بار ہو گیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس کا تفصیلی بیان پہلے ہو چکا ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کیجئے اور اللہ کی محبت کی یہ علامتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش کیجئے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔